बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने, ये इनके पैसे की लानत है जिसकी वजह से इनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन पर चढ़ाई कर दी। कहा लानत है ऐसे पैसे पर, कभी अस्पताल जाते हैं और कभी जेल जाते हैं। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया, इनको खुद नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर गजबनाक है। NCOC के सख्त फैसले। इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स में आउटडोर खाना खाने पर पाबंदी हो। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। NCOC के मुताबिक कोरोना ने गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 जिंदगियां निगल लीं। 3,449 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि तीसरी लहर शदीद है, वबा तेजी से फैली तो बड़ा नुकसान होगा। पंजाब में कोरोना वबा की फैलाव में तेजी, कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खदशा जाहिर किया है कि तीसरी लहर शदीद है, वबा तेजी से फैली तो बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त बहुत तेजी से कोरोना जो है वो पंजाब में फैल रहा है और IMF से $500 मिलियन की किस्त लेने का मिशन। वफाकी हुकूमत IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने को तैयार। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत ने IMF की कड़ी शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के सदारती ऑर्डिनेंस के लिए समरी काबीना ने मंजूर कर ली। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी ली है। ज़राए के मुताबिक वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ शोबों को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने के बिल की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक IMF को 24 मार्च से पहले आगाह करना है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक IMF की हर कड़ी शर्त मानने पर काबीना अरकान भी बरहम हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की कड़ी मुखालिफत की गई है। काबीना अरकान ने वजारत खजाना से IMF के तस्लीम किए जाने वाले मुतालिबात की रिपोर्ट मांग ली है। बताया जाए पाकिस्तान के हक में कितने मुतालिबात मुस्तरद किए गए। स्टेट बैंक के कानून में तरमीम की समरी पढ़ने के लिए बर वक्त फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, ईद से पहले या बाद PDM को नए नारे के साथ आता देख रहा हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम 92 at 8 में गुफ्तगू। कहा कि इस्तीफे PDM के लिए खुदकुश हमला था। PDM शायद कोई और इशू लाने की कोशिश करेगी। ऑपोजिशन के केसेस खत्म करने की बात नहीं हो सकती। मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने हैं, बंद गली में नहीं जाना। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता और नून लीग के इस्तीफों का वक्त आया तो उसमें भी दरार पड़ेगी। मैं इन रेजिग्नेशन की मसलों को अब आखिर जाता नहीं देखता। शायद ईद के बाद वो जुलूस जलसे के लिए आए, लेकिन एज ए पार्टी जो 6 महीने भरम बनाया था वो टैंटा फिश हो गया जी, वो ठुस कर गया। मैं PDM को किसी नए स्लोगन के तहत आता हुआ देख रहा हूँ रोजों और ईद के बाद। और उसमें पीपल्स पार्टी होगी या नहीं? अगर हल्का फुल्का तो हुआ तो होगी, और कोई ऐसा जो खुदकुश हमला करने जा रहे थे ये अपने ऊपर कि हम रिजाइन दे दें, वो बहुत बड़ा फैसला था जो कि पीछे हुआ है। बाकी मार्च करें। अब तो जाहिर है जब इन्होंने ये तारीख खत्म कर दी तो 13-14 को रोजा होगा, तो अब जो करेंगे रोजों के बाद होगा। तो रोजों के बाद जो होगा उसको देखेंगे क्या करते हैं। दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात के। नाकाम हो जाए मुज़ाकरात अलग बात है, ठीक, खत्म हो जाए अलग बात है। ये होना कि एक दूसरे से सलाम दुआई नहीं लेना। लेकिन रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान ने एक बार फिर झूठ बोला। वो नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मान जाएं, आपने अवाम के साथ धोखा किया। उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। आप कीचड़ उछालते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर, इस तरह
حکومت نہیں چل سکتی. اور آج آپ مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کا خیال نہیں تھا, اور وہ بھی آپ پرائے منصوبے لے کر ان پر اپنی تختیاں لگا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, آپ ایک ناکام حکمران ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر. ناظرین, مریم نواز کا متبادل نہ صرف تیار ہو چکا بلکہ لانچ بھی ہو چکا ہے. مریم نواز اپنا متبادل تیار ہونے پر غصے سے اسلام آباد آ گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی تنقید, کہا آنے والا وقت بتائے گا کہ متبادل کس کا تیار ہوا ہے. مریم صفدر صاحبہ کا اپنا ہی سبسٹیچیوٹ تیار کیا جا نہیں رہا بلکہ تیار ہو گیا اور لانچ بھی ہو گیا ہے. اور اس کی تکلیف آپ کو مریم صاحبہ پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ غصے سے اسلام آباد آ گئی. کسی اور نے زوم پہ لاہور سے میٹنگز کی, انہیں کی پارٹی میں سے مختلف جگہوں سے لوگوں کو فون کیا جاتا ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو جوہر ٹاؤن کے پلاٹ دیے تھے, اب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. رضا گیلانی کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں, الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی. 5 رکنی بینچ 22 مارچ کو نااہلی کی درخواست پر سماعت کرے گا. ادھر یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں مسترد ووٹوں کی کاپی حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. سینٹ الیکشن ویڈیو سکینڈل میں نااہلی ہوگی یا سابق وزیر اعظم کے خلاف درخواستیں خارج ہو جائیں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی پی رہنما کے خلاف نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کمل شوزب کی درخواست پر 22 مارچ کو سماعت کرے گا. پی ٹی آئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ علی حیدر گیلانی نے والد کو سینٹ انتخابات میں فائدہ پہنچانے کے لیے اراکین کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سمجھایا, جس کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی. الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرے. دوسری جانب سیکرٹری سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں مسترد ووٹوں کی کاپیاں نہ دینے پر پیپلز پارٹی نے حکمت عملی تبدیل کر لی. پیپلز پارٹی نے مسترد شدہ ووٹ کا ریکارڈ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی کو قانونی ٹیم نے عدالت سے ریکارڈ لینے کا مشورہ دیا. اسٹیٹ بینک نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مزید مہنگائی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. اعلامیے میں کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات آئندہ مہینوں میں بھی ظاہر ہوں گے. جنوری میں مہنگائی 2 سال سے زیادہ عرصے کی پست ترین سطح پر رہی. فروری میں مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان, شرح سود 7% پر برقرار. کراچی سے شیراز احمد رپورٹ کریں گے. شرح سود اگلے 2 ماہ تک 7% پر ہی برقرار رہے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ زرعی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا. کمیٹی کے جنوری میں گزشتہ اجلاس کے بعد نمو اور روزگار میں بہتری آئی, جبکہ کاروباری افراد کا اعتماد بحال ہوا. اسٹیٹ بینک کے مطابق جنوری میں مہنگائی 2 سال سے زیادہ عرصے کی پست ترین سطح پر رہی. تاہم فروری میں مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا. بجلی کے نرخوں میں حالیہ اضافہ اور چینی و گندم کی قیمت میں اضافہ فروری میں مہنگائی کی رفتار بڑھانے کا سبب بنا, جبکہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات آئندہ مہینوں کے دوران بھی مہنگائی کی شکل میں ظاہر ہوں گے. مانیٹری پالیسی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جس سے نہ صرف زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملا بلکہ کاروباری سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوا. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر, بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان. بجلی کا فی یونٹ 65 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست نیپرا 30 مارچ کو سماعت کرے گا. اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک کے علاوہ تمام کمپنیز کے صارفین پر ہوگا. 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین اضافے سے مستثنا ہوں گے. حکومت کی عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں. سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں 65 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی ہے. منظوری کی صورت میں عوام پر 5 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. ناظرین, جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما حافظ حسین احمد کہتے ہیں پی ڈی ایم لانگ مارچ کے لیے تیار نہیں تھی. سازش کے تحت ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا. رینٹل مارچ کا التوا پیپلز پارٹی کے سر تھوپنے کی سازش میں لندن کے بھگوڑے کا کردار ہے. پی ڈی ایم قیادت نے بڑی ہوشیاری سے رینٹل مارچ کو استعفوں سے نتھی کیا. استعفے اور لانگ مارچ 2 الگ الگ آپشن تھے. سازش کے تحت یکجا کیا گیا. نون لیگ اور جے یو آئی کو علم تھا پی پی استعفوں کی طرف نہیں آئے گی.
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے بلوچستان کی پوری اسمبلی ایک رات میں اپنی وفاداری تبدیل کر دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب عام شہری اسمبلیوں میں جائے گا تو راتوں رات وفاداریاں نہیں بدلیں گی۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ جب تک محرومیاں رہیں گی دشمن حملہ کرتا رہے گا۔ وفاقی حکومت نے جنا اسپتال کراچی کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی طبی تعلیمی آرڈیننس 2020 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزیر صحت سندھ عذرا افضل پیچو ہو کہتی ہیں کہ وہ اس بورڈ کا حصہ نہیں بنیں گی۔ کراچی سے وحید راجپر کی یہ رپورٹ۔ وفاقی حکومت کا بڑا اقدام، جناح ہاسپٹل کراچی کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی طبی تعلیمی آرڈیننس 2020 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ بورڈ آف گورنرز میں مشتاق قاسم چھاپرا، رونق لاکھانی، ڈاکٹر محمد عرفان داؤدی اور راشد خان شامل ہیں۔ سندھ کی وزیر صحت عذرا پیچوہو نے بورڈ بنانے کی مخالفت کر دی، کہتی ہیں کہ وہ اس بورڈ کا حصہ نہیں بنے گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے بھی بورڈ بنانے کی شدید مذمت کی، کہا کہ کبھی سندھ کے جزیرے اور کبھی سندھ کے ہاسپٹل، یہ تماشا نہیں چلے گا۔ سندھ حکومت NICVD، JPMC اور NICH بہترین طریقے سے چلا رہی ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے لوگ بہترین علاج کے لیے کراچی کے ہاسپٹلز میں آتے ہیں۔ ان ہاسپٹلز میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے مفت اور معیاری علاج ہوتا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ ہاسپٹلز کی نجکاری کر کے مفت علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے غیر آئینی آرڈیننس کے ذریعے ہاسپٹلز پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ شازیہ مری نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت نے پولی کلینک اسلام آباد کا کیا حل نکالا ہے؟ 8 سالوں میں PTI حکومت نے خیبر پختونخوا میں کتنے معیاری ہاسپٹلز قائم کیے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی، منتخب عوامی نمائندوں کی ملاقات۔ عثمان بزدار نے کہا کہ سیاست کو ذاتی تجوریاں بھرنے والوں کا حال اور مستقبل دونوں تاریخ ہے۔ الیکشن میں منڈیاں لگانے والوں کی سیاست ختم ہو چکی، ترقی کے سفر میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے عناصر خود انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ لاہور سے شاہد چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ مرزا محمد آفریدی نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں مؤثر کردار پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شکریہ ادا کیا۔ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر سید یاور بخاری، اراکین قومی اسمبلی جویریہ ظفر، نواب شیر وسیر اور شوکت بھٹی نے ملاقات کی۔ منتخب نمائندوں نے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے موقع پر ہی مسائل کے حل کے احکامات دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا تیسرا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں LDA کا دائرہ کار دوبارہ لاہور تک محدود کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر مقامی سطح کی ترقی کے لیے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ شاہد چودھری، 92 نیوز، لاہور۔